اثر بھی وہی ہے. ارے رد کلو لال بھی مصطفیٰ ہے, کبریا کے وکیل بھی مصطفیٰ ہے, دین کے سنگمین بھی مصطفیٰ ہے, بے مثالوں بے مثیل بھی مصطفیٰ ہے, باکمال و جمیل بھی مصطفیٰ ہے. ارے اللہ کے محبوب بھی مصطفیٰ ہے, انبیاء کے مطلوب بھی مصطفیٰ ہے, صحابہ کے مرغوب بھی مصطفیٰ ہے, انبیاء کے مقصود بھی مصطفیٰ ہے. ارے کعبے کے بدر وجہ بھی مصطفیٰ ہے, صحابہ کے شمس الدجا بھی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قربان چاہیے اشرف الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں. جب میرا امام عشق میں مچلتا ہے, عشق میں تڑپتا ہے, تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہی لا مکہ کے مکی ہوئے, سرے عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکہ, وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں. ہم در امت ہے اہل طول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا لا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ کا ذکر کہا. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں, حیث اذکر اذکر. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اگر ایک یا دو جملے میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ رسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین کہ حقیقی عزت تو اہل منبر کی توجہ چاہتا ہوں, بس بات مکمل کرنے جا رہا ہوں. مجھ سے بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ حقیقی عزت تو اس کے لیے ہے, اس کے حبیب کے لیے ہے, اور حبیب کے صدقے میں مومنین کے لیے ہے, تمہارے لیے ہے. مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں. ہم اور آپ آج کیا پرسیپشن بناتے ہیں, کیا ذہن بناتے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ عزت دار ہے, جس کے پاس دولت ہے کیا وہ عزت دار ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ جو گورا ہو جائے گا وہ عزت دار ہو جائے گا. یہ ضروری تو نہیں کہ جو اہل ثروت ہے وہ عزت دار ہے. یہ ضروری تو نہیں جو اہل عبادت ہے وہ عزت دار ہے. اگر ایک جملے میں کہا جائے جو دیندار ہے وہی عزت دار ہے, اور جو دیندار نہیں ہے وہ عزت دار بھی نہیں ہے. اور آسان کر دوں, اور آسان کر دیتا ہوں, جس کا تعلق مدینے والے آقا کے قدموں سے ہے وہ عزت دار ہے, اور جس کا تعلق مدینے والے آقا کے قدموں سے نہیں ہے وہ عزت دار بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, سینہ سفر نظر آ رہے ہیں, آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نظر آ رہے ہیں, آپ کے جان کے دشمن نظر آ رہے ہیں. کل تک صادق کہہ رہے تھے, سچا کہہ رہے تھے, امین کہہ رہے تھے, شریف کہہ رہے تھے, اب وہی لوگ آپ کا راستہ روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. معلوم ہے کفاران مکہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ سب کچھ کرنے کے بعد عزت نہیں حاصل کر سکے. میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں, وجہ معلوم ہے وہ کیوں عزت نہیں حاصل کر سکے. بس آخری بات کرنا, کیوں عزت نہیں حاصل کر سکے؟ مال تو خوب تھا, ارے مال کا تو ریل ریل تھا, کس چیز کی کمی تھی؟ حکومت انہی کے پاس تھی, سب کچھ انہی کے پاس تھا. یہ سچ ہے کہ کفاران مکہ کعبے کے قریب تھے مگر کعبے کے کعبہ سے دور تھے.
یہ سچ ہے کہ کفاران مکہ حتیم کے قریب تھے مگر حتیم کے بنانے والے سے دور تھے۔ یہ سچ ہے کہ کفاران مکہ مقام ابراہیم کے قریب تھے مگر قدم مصطفیٰ سے دور تھے، اور جو قدم مصطفیٰ سے دور ہو جاتا ہے عزتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، عزتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ نقیب اجلاس آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معزز بنایا، ایسا معزز بنایا، اتنی عزتیں عطا کی کہ جتنی عزتیں آپ کو عطا کی کسی اور کو نہیں عطا کی۔ اتنا معزز بنایا، اتنا معزز بنایا، اتنا عزتدار بنایا کہ جہاں جہاں مصطفیٰ پہنچے عزتیں وہاں وہاں پہنچی۔ پورا مطلب کہتے ہیں جہاں جہاں مصطفیٰ پہنچے وہاں وہاں عزتیں پہنچی۔ جب یہ نور خدا صلب عبداللہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا رحم آمنہ میں پہنچا تو عزتیں وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا بحیرہ کے کلیسا میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا چارگاہ حلیمہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا وادی مکہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ اگر مصطفیٰ مدینے میں ہے تو عزت مدینے میں ہے، اگر مصطفیٰ مکے میں ہے تو عزت مکے میں ہے، اگر مصطفیٰ خانہ عبد الرحمن میں ہے تو عزت خانہ عبد الرحمن میں ہے، اگر مصطفیٰ زانو علی پر ہے تو عزت زانو علی پر ہے، اگر مصطفیٰ شانہ ابو بکر پر ہے تو عزت شانہ ابو بکر پر ہے، اگر مصطفیٰ میدان بدر میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ میدان احد میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ غار حرا میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ غار ثور میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ جلوت میں ہے تو عزت جلوت میں ہے، اگر مصطفیٰ خلوت میں ہے تو عزت خلوت میں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ جہاں مصطفیٰ ہے، پورا مجمع بول دے میں بات مکمل کرنے جا رہا ہوں، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں عزت ہے، اور جہاں مصطفیٰ نہیں وہاں عزت نہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے تھے، اگر نجات چاہتے تھے تو قدم مصطفیٰ سے وابستہ ہو، حضور کے دامن کرم میں آ جاؤ۔ ابھی غالباً اگر ابھی حضور مدینے سے وہ کامیاب ہو گئے، اسی طریقے سے ایک دو مثال یہ ہے۔ ابو بکر مکے کے ایک تاجر تھے، لیکن جیسے ہی حضور نے چھوا تو اول المسلمین ہو گئے۔ ابھی پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، حضور نے چھو دیا تو اول المسلمین ہو گئے، ارے خلیفۃ المسلمین ہو گئے، یارغار رسول اللہ ہو گئے، عشق رسول کے امام ہو گئے۔ کل تک ابو بکر تھے، جیسے ہی حضور نے چھوا تو ما بین الخواص اعلیٰ مقام ہو گئے، اعلیٰ مقام ہو گئے۔ حضور نے عمر ابن خطاب کو چھو دیا، فاروق اعظم ہو گئے۔ مکے کے ایک رہائشی کے رہنے والے تھے، لیکن جیسے ہی حضور نے چھو دیا خلیفۃ المسلمین ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے۔ جیسے ہی حضور نے چھوا خود حضور فرماتے ہیں کہ میرے اس عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور قربان جائیے جیسے ہی حضور نے عمر کو چھوا، توجہ چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی ایسی مقبولیت ہو گئی کہ رب تبارک وتعالیٰ نے 22 مقامات پر حضرت عمر کی خواہش کے مطابق آیات قرآنی کا نزول فرمایا۔ چھونے کی بات چل رہی ہے، چھونے کی۔ جیسے ہی حضور نے عثمان ابن عفان کو چھو دیا، ایک ایک جملے میں بات مکمل کر رہا ہوں، چھونے کی بات چل رہی ہے۔
پہلے عثمان ابن عفان تھے، جیسے ہی مدینے والے نے چھو دیا عثمان غنی